الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 کی آج ہم قرآن پاک سے مشق کریں گے کہ اسماء اشارہ جب قرآن پاک میں آئیں تو ان کا ترجمہ کیسے کیا جائے۔ تو پوری توجہ سے، پورے شوق سے آپ اس سبق کو پڑھیں تاکہ قرآن پاک میں ان الفاظ کا ترجمہ کرنا ہمیں معلوم ہو جائے۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اس میں اشارہ ہم نے ٹوٹل 12 تھے جو حقیقت میں 10 ہیں۔ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے 6 الفاظ ہم نے پڑھے اور دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی 6 الفاظ پڑھے۔ 3 الفاظ ان میں مذکر کے تھے اور 3 الفاظ ان میں مؤنث کے تھے۔ پہلے ہم قریب کی طرف اشارہ کرنے والے الفاظ کے اوپر قرآن پاک سے مشق کرتے ہیں۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت ہے ھذا الذی، ھذا یہ، الذی وہ چیز ہے، رزقنا جو ہمیں دی گئی۔ آپ رزقنا پہ غور کریں تو وہی فعل، پیسیو وائس، فعل ماضی مجہول، اس کے متکلم کا صیغہ، جو ہمیں دی گئی۔ من حروف جارہ میں آپ اسے پڑھ چکے ہیں۔ قبل یہ بھی آپ لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے رزقنا جو ہمیں دی گئی تھی، من قبل اس سے پہلے۔ یہ جنتیوں کے الفاظ ہوں گے کہ جب انہیں ملتا جلتا پھل نظر آئے گا یا کھانا نظر آئے گا وہ سمجھیں گے یہ تو ابھی پہلے ملا ہے، حالانکہ ہر بار جو وہ کھانا اسی طرح کا کھائیں گے اس کا ذائقہ پہلے سے کہیں حصے جدا ہوگا۔ دوسری تثنیہ کی مثال ھذانی، ھذانی یہ 2، خصمانی فریق ہیں، اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں۔ خصمان اس پہ بھی آپ غور کریں، تثنیہ ہے، آخر میں الف نون ہے۔ ھذانی بھی تثنیہ ہے۔ فی بھی آپ پہلے حروف جارہ میں پڑھ چکے ہیں، اور رب یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہ اضافت ہے اور اس کے ساتھ اٹیچڈ پرونون ملی ہوئی ہے۔ یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ یہ مطلقاً کفر اور یعنی کافروں کی مثال دی گئی ہے اور ایمان والوں کی مثال دی گئی ہے کہ کافروں نے اللہ کو نہیں مانا یا اللہ کے رسولوں کو نہیں مانا، اور ایمان والوں نے مانا ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام برا ہوگا۔ جمع کی مثال ہؤلاء، ہؤلاء یہ سب مرد، یعنی یہ سب لوگ، الذین یہ، ہؤلاء کے یہاں ترجمہ یہ کر رہے ہیں، یعنی اگرچہ ہمارے ذہن میں وہ تینوں باتیں ہوں کہ یہ مذکر کے لیے ہے، قریب کے لیے ہے اور 2 سے زائد لوگوں کے لیے، وہ زائد کتنے ان کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ترجمے میں عموماً اس کا ترجمہ یہ کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے ذہن اور دماغ میں ہو کہ اس کا مطلب یہ کا کیا ہے۔ ہؤلاء یہ، الذین وہ لوگ ہیں، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، علی ربہم جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر۔ یہاں دیکھیں ہؤلاء یہ تو اس میں اشارہ ہے جمع کا، کذبوا یہ بھی آپ کا سبق پڑا ہوا ہے، پاسٹ فعل ماضی، اس میں آپ پڑھ چکے ہیں، فعل فعلا فعلوا، کذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو، اعلی حرف جار یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور رب میں بھی پچھلی آیت میں بتا چکا ہوں کہ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ 3 مذکر کے تھے، اب مؤنث کے اوپر ھذہ یہ قرآن پاک میں 47 بار آیا ہے، یہ ایک عورت۔ ادخلوا داخل ہو جاؤ تم سب، ھذہ القریہ اس بستی میں۔ بسا اوقات ھذا، ھذانی، ہؤلاء ان کا معنی اس اور ان کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، اس مفرد کے لیے اور ان جمع کے لیے۔ ادخلوا پیچھے آپ امر اور نہیں کا سبق پڑھ چکے ہیں، افعل، افعلا، افعلوا داخل ہو جاؤ تم سب، ھذہ القریہ قریہ عربی میں بستی کو کہتے ہیں، اس بستی میں۔ تثنیہ کی مثال احدی ابنتی ھاتین، احدی کا معنی ایک، ابنتی میری 2 بیٹیاں، ھاتین ان، یہاں دیکھیں ھاتین کا معنی ان کے ساتھ ہوا ہے، تو میں نے عرض کیا واحد کا ترجمہ اس اور تثنیہ اور جمع کا ترجمہ ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، میری ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے
جب وہ مصر چھوڑ کر مدین گئے اور عورتوں کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا ان دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہی ہے، ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے۔ جمع کی مثال ہؤلاء، یہ، بناتی، میری بیٹیاں ہیں۔ اب دیکھیں بنات بنت کی جمع ہے، میں نے عرض کیا تھا الف اور تا جس لفظ کے آخر میں آئے گا وہ جمع مؤنث ہوگا، اسی کے آخر میں اٹیچڈ پرونون ہے یا، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ ایسے ہی آپ اس میں اشارہ بعید کے اوپر مشق کریں۔ اس میں اشارہ بعید قرآن پاک میں 708 بار استعمال ہوئے۔ سب سے پہلے ذالک جو واحد بھی ہے مذکر بھی ہے، یہ 463 بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ ذالک الفضل، ذالک وہ، اب ایک دو سب یہ ترجمے میں ہم ترجمہ نہیں کریں گے، لیکن ہمارے ذہن میں ہوگا کہ اس سے مراد ایک چیز ہے، دو چیزیں ہیں، یا دو سے زائد چیزیں ہیں۔ ذالک الفضل، یہ مہربانی ہے، یہ خاص مہربانی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تثنیہ کی مثال ذانک، یہ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے اور یہ آپ کے سامنے ذکر ہے، سورۃ القصص کی آیت۔ تو اللہ فرماتے فذانک، پس یہ دو یا وہ دو، یہ دو دلیلیں۔ بسا اوقات اس میں اشارہ بعید کا ترجمہ بھی یہ کے ساتھ کرتے، یعنی با محاورہ ترجمہ، سلیس ترجمہ کرتے ہوئے۔ فذانک، فا کا معنی پس، ذانک یہ، برہانانی دو دلیلیں، الف نون آخر میں ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ دیکھیں ذانک اس میں اشارہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، برہانان تثنیہ برہانن کا، من یہ بھی آپ پڑھ چکے، رب کی اضافت ہے اٹیچڈ پرونون کے ساتھ۔ اولئک جمع مذکر کے لیے، اور میں نے عرض کیا تھا اولئک مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ اب مذکر کے لیے دیکھیں 201 بار آیا ہے اور یہ مؤنث کے لیے بالکل قرآن پاک میں نہیں آیا۔ اولئک یہ لوگ، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، اور صاحب جب کسی لفظ کے طرف اس کی اضافت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے والا۔ جیسے مال والے کو عربی میں کہتے ہیں صاحب مال، اور اگر زیادہ مال والے ہوں یعنی ایک دو سے زائد ہوں تو کہا جاتا ہے اصحاب مال، مال والے۔ گھر والا صاحب بیت، گھر والا۔ حسن والا، خوبصورتی والا صاحب حسن یا صاحب جمال۔ لہذا بعض کم عقل اور نادان لوگ اس سے بسا اوقات کہتے ہیں جی صحابہ کرام میں کچھ صحابی معاذ اللہ نقل کفر ناباشد جہنمی ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اولئک اصحاب النار، یعنی کچھ جہنمی۔ یہ حالانکہ اصحاب یہاں صحابی کے معنی میں نہیں ہے، یہ صاحب کی جمع ہے، صحابی کی نہیں ہے یہاں، اور اس کا معنی ہے والا۔ جب اصحاب محمد ہوگا کہ محمد کے صحابی محمد والے، تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے ہیں ایمان والوں کا عقیدہ ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، یاد رکھیں جنہیں میدان محشر میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ جنتی ہوں گے۔ مؤنث کی مثال تلک نعمت، یہ نعمت ہے، تمنھا علیہ آپ احسان جتلاتے ہو اس کا مجھ پر، علیہ بھی آپ پڑھ چکے۔ تثنیہ تانک نعمتان، یہ وہ دو نعمتیں ہیں، تمنہما علیہ جن کا تم مجھ پر احسان جتلاتے ہو۔ یہ اولئک جو مؤنث کے لیے ہے اس کی مثال نہیں ہے، یہاں یہ پھر مذکر ہی کی مثال یہاں دی گئی ہے۔ اب دیکھیں ایک ایک کر کے بھی سب کی آپ مثال دیکھ لیں، آپ ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اس میں اشارہ قریب مذکر ایک کے لیے اور ایک سے زائد کے لیے، رب اجعل، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، ھذا البلد اس شہر کو، آمینہ امن والا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف آپ کی توجہ ہو، جو انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے دعا مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، تو اللہ نے قبول فرمائی، امن والا بنا دیا۔ جمع کی مثال اہؤلاء الذین، کیا یہ وہ لوگ ہیں، اقسموا باللہ جنہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے، جہد ایمانہم پختہ قسم،
اسی طرح مذکر کی مؤنث کی مثال انما امرتو، پختہ بات ہے مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدہ، اس شہر کے رب کی، یعنی مکۃ المکرمہ کے شہر کے رب کی میں عبادت کروں۔ جمع کی مثال ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن، یہ سب، دیکھیں یہ وہی سیپریٹڈ پرونون، ہوا ہما ہم، مؤنث پڑھا تھا ہیا ہما ہن، یہ سب اطہر، پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب ان کے پاس آئے ہوئے مہمانوں کا گراؤ کیا، وہ چونکہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور ان کی قوم میں لواطت والا مرض اور بیماری تھی جو نہ اس سے پہلے کسی قوم میں تھی اور پھر آغاز اسی سے ہوا، ان پر اللہ کا بڑا سخت ترین عذاب آیا اس وجہ سے، تو وہ نوجوانوں کی شکل میں آئے تو یہ سارے دیواروں پر چڑھ دوڑے کہ ان کو ہمارے حوالے کرے۔ تو لوط علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا تمہارے گھروں میں جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری ہی بیٹیاں ہیں، کیونکہ نبی اپنی قوم کا روحانی والد ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے پاک ہے، تو ان ایسے گناہ کے اندر مبتلا مت ہو۔ اس میں اشارہ بعید کو پہچانے، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کا خاص فضل ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں جاننے والے۔ جمع أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ مؤنث تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، تِلْكَ وہ جنت، الَّتِي نُورِثُ جس کا ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من کان تقیّا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ جنت اللہ جل شانہ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے، اعدت للمتقین، اور جہنم اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، اعدت للکافرین۔ اب جنت پانے کے لیے تقوی ضروری ہے، سب سے کم از کم تقوی کی سٹیج ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے، تقوی کا معنی ہے بچنا، اور اعلیٰ ترین سٹیج یہ ہے کہ انسان خلاف اولا کاموں سے بھی بچے اور مستحب کاموں کو بھی اپنائے۔ تقوی نبی کے تمام صحابہ کرام میں تقوی اللہ تعالیٰ نے پرو دیا، چنانچہ خود قرآن میں اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، ان کے دلوں کا، کس چیز میں؟ للتقوی، تقوی میں۔ اور پھر دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ، اور اللہ نے چمٹا دیا ان سب کے ساتھ کلمۃ التقوی، تقوی کا بول، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ اس کے حقدار تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل تھے۔ اسی طرح آپ بھی باوضو ہو کے قرآن پاک لیں، اسماء اشارہ ان میں دیکھ کے ایسے ہی ان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، جتنے اسباق پڑھے ہیں سارے اسباق میں ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، جہاں نہ سمجھ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے الحمدللہ 12 اسماء اشارہ سیکھے ہیں جو قرآن میں 1018 مرتبہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید قرآن پاک کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کا سیکھنا آسان فرمائے۔ یہ آپ کے سامنے ایک اور ٹیبل میں کر رہا ہوں، اس کے اسکرین شاٹ لے لیں اور ان کا خود ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہی ہے ایک پک، اسی طرح کا پرنٹ نکال لیں، لفظ، معنی، آیت اور اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ